دو مسئلوں پر ہماری آج کی گفتگو ہوگی۔ رب تبارک و تعالی ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے اور آخرت کے لیے ذخیرہ فرمائے۔ حضرات، یہ ماہ مبارک جو آنے والا ہے، جس سے ہم آپ ماہ رمضان مبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں، محض بھوکے پیاسے رہ لینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اتم الصیام الی اللیل، رب فرماتا ہے روزے کو پورا کرو شام تک، صبح صادق سے لے کر شام غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہنے اور تمام برے کام برے افعال سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ صرف اور صرف بھوکا رہ لینے یا پیاسا رہ لینے سے کوئی انسان روزہ دار تو کہلا سکتا ہے، مگر اس کی ثواب کو وہ نہیں پہنچ سکتا ہے، کہ بھوکا رہنا پیاسا رہنا یہ تو جانور بھی رہ سکتا ہے، تو پھر آپ میں اور جانور میں کوئی تمیز باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے روزہ نام ہے بھوکے پیاسے اور تمام برے افعال سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اب افعال میں دو قسمیں ہیں، ایک وہ فعل جو کیا جاتا ہے، ہاتھ کے ذریعے ہو کام کے ذریعے ہو، ایک وہ فعل جو کیا جاتا ہے، ایک وہ فعل جو سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے یا پھر محسوس کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام برے کاموں سے بچنے کا نام ہی روزہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ماہ رمضان المبارک کے اتنے فوائد ہیں کہ بے شمار احادیث مبارکہ رمضان المبارک کے مہینے میں وارد ہوئی ہے۔ اللہ کی پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے آنے پر خوشی منائے، کیا رمضان مبارک کے آنے پر خوشی منائے، رمضان مبارک کے جانے پر غمزدہ ہو جائے، تو رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت و برکت ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے بارے میں ایک حدیث پاک وارد اور مشہور حدیث پاک ہے، جسے اکثر علماء کرام سے آپ لوگ سنتے بھی ہیں اور ماشاءاللہ پڑھا لکھا طبقہ ہے تو وہ جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ جو کوئی ماہ رمضان المبارک میں اگر ایک فرض نماز ادا کرے گا، ماہ رمضان المبارک میں ایک فرض نماز ادا کرے گا، اللہ رب العزت اسے ایک فرض کے بدلے 70 فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کوئی شخص نفل ادا کر لے تو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اگر نفل ادا کرتا ہے ماہ رمضان مبارک میں تو اللہ رب العزت اسے نفل کے بدلے فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ماہ رمضان مبارک ہے، تو یہ ہو گئی وہ عبادات جو ہم متواتر کرتے ہیں، وہ عبادات جو ہم متواتر کرتے ہیں، جو لگاتار ہمارا اسے انجام دیتے ہیں، وہ عبادات جس سے روزمرہ کی زندگی میں ہمارے اوپر فرض اور واجب قرار دیا گیا، مگر ہمارا اور آپ کا بلکہ سب کا معاشرہ اگر آپ دیکھیں، اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالیں تو اسی احادیث مبارکہ کے مفہوم پر عمل کرتے ہیں کہ ہم ایک کے بدلے 70 لیں گے اور ایک نفل کے بدلے میں فرض کا ثواب لیں گے، مگر جو ہی رمضان مبارک کا مہینہ ہم لوگوں سے گزرتا ہے، رخصت اختیار کر جاتا ہے، ہم لوگ نماز و روزوں سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں، فرض و واجبات سے ہم کوسوں دور ہو جاتے ہیں، عبادت و ریاضت سے ہمارا دور دور تک کوئی ناتا و رشتہ نہیں رہتا ہے۔ کئی جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے ایسے ایسے چہرے نمودار ہوتے ہیں کہ اس نے کبھی مسجد کا منہ نہ دیکھا ہو، پھر وہ مسجد کی طرف آتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ رمضان مبارک پہ عبادت و ریاضت شروع کرتے ہیں یا کرنے والے ہیں، میرے مولا پروردگار عالم
اسے جب تک حیات ہے، جب تک زندگی ہے مولا، تب تک اسے پکا سچا نمازی بنا دے۔ کیونکہ روز محشر میں علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ روز محشر جہاں گداز بود اولی پرشش کی نماز بود، جب روز محشر سب کو جان چھڑا کر بھاگ رہا ہوگا اور رب تبارک و تعالی کا فرمان ہوگا وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ آج ہمیں نا نیکوکار بھی ایک صف میں ہے، گناہگار بھی ایک ہی صف میں ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ کون گناہگار ہے اور کون نیکوکار ہے، کسی کو کوئی علم نہیں ہے، یہ رب جانتا ہے۔ اور رب کا فضل ہوا تو اپنے بندوں کے لیے ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے علماء اکرام یا پھر اولیاء اکرام سے لوگ محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ذاتی طور پر کنیکٹ نہیں ہوتے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی دلوں میں ان اولیاء اکرام کی محبتوں کو ڈال دیتا ہے۔ یہ ماہ مبارک جو ہم لوگوں کے درمیان سایہ فقر ہونے والا ہے، اس کا ادب و احترام ہمارے لیے اتنا ضروری ہے۔ ماہ مبارک جو ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، جس کے لیے ہم اور آپ یہاں پر دن رات کوشاں ہوتے ہیں، آنے پر خوشی مناتے ہیں، جس طریقے سے آنے پر خوشی مناتے ہیں، جانے پر بھی ہم اتنا ہی غمزدہ ہوں، تو بے شک آخرت کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ ہو جائے گا۔ حضرات، یہ ماہ مبارک جسے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ آج ہمارا اور آپ کا پتہ نہیں کہ ہم نیکوکار ہیں یا کیا ہے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا وامتاز اليوم ایھا المجرمون، آج نیکوکار الگ ہو جاؤ اور جو بد کردار ہیں، وہ جو مجرم لوگ ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ اور اس وقت جو لوگ گناہگار ہوں گے اپنے اوپر شرمندہ ہوں گے، تو کل شرمندہ ہونے سے بہتر یہ ہے کہ جو آنے والا وقت ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضات کی جائے، اور اس قدر عبادت و ریاضت کی جائے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ نہ پایا، جو رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی گناہوں کو نہ بخشوا سکا، سب سے بڑا بدنصیب وہ انسان ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک ہم لوگوں کے درمیان سایہ فگن ہو رہا ہے، اس میں عبادت و ریاضات کی کثرت کریں۔ جہاں ہم لوگ عبادت و ریاضات فرض و واجبات کی کثرت کرتے ہیں، نماز تراویح کو ہم کثرت سے ادا کرتے ہیں، متواتر ادا کرتے ہیں، یاد رہے کہ نماز تراویح سنت موقدہ ہے اور ہر ایک کے اوپر واجب ہے۔ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے بنا عذر شرعی تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور کئی لوگ صرف شوقیہ طور پر آتے ہیں کہ 10 دن ہم نے پڑھ لیا اور باقی دن چھوڑ دیے، یہ گناہگار ہوگا۔ کئی لوگوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک قرآن سن لیا، چاہے 3 دن میں سن لے چاہے 10 دن میں سن لے، اس کے بعد تراویح کی نماز ختم۔ ہمارے اوپر تراویح کی نماز لازم نہیں ہے، لیکن شریعت مطہرہ کا یہ مسئلہ عام ہے کہ پورے مہینے آپ کو تراویح پڑھنی ہے۔ ہاں، یہ افضل بات ہے کہ آپ قرآن مقدس تراویح میں سنیں، کیا ہے یہ افضل ہے، قرآن پاک آپ سنیں، مگر ایسا نہیں کہ اگر آپ نے 10 دن میں قرآن پاک سن لیا تو 20 دن آپ کے اوپر نماز تراویح موقوف ہو گئی۔ نہیں، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا جان بوجھ کر، اور انجانے میں کرتا ہے تو وہ جان لے کہ ایسا کرنا گناہ میں شامل ہوگا۔ تو جہاں ہمارے اوپر فرض و واجبات ہے، وہی ہمارے اوپر لوازمات بھی ہے کہ ہم اس مہینے میں کثرت سے خوب صدقہ کریں، اور صدقہ کرنے میں بھی بے شمار، اور صدقے کی بات آئی ہے، صدقے میں بے شمار وسعتیں ہیں۔ صدقہ اخلاق کا ہے، صدقہ مال و دولت کا ہے، صدقہ خیر و برکت کا ہے، صدقہ جو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے رائے خدا میں خرچ کرنے کا نام صدقہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب سرور قوم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا، رب تبارک و تعالیٰ بے شمار جو ہے اسے جو ہے اجر عطا فرمائے گا، اور یہی نہیں، اجر کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کی برکت کی طفیل، اس افطار کرنے والے کی طفیل، اس انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور
اب صحابہ کرام وہاں پر موجود ہوا کرتے تھے، اب پوچھ لیا کرتے تھے، اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہ اگر کوئی شخص کس چیز سے افطار کرائے، کیا چیز میسر ہو تو وہ افطار کرائے، تو اللہ کی پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا جو کوئی روزہ دار کو ایک کھجور سے افطار کرائے گا اللہ رب العزت جو ہے اس کے لیے یہ ثواب عطا فرمائے۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی مفلسی کے عالم میں ہے، کوئی اگر مفلسی کے عالم میں ہے، غربت کے عالم میں ہے، تو وہ روزہ کیسے افطار کرائے گا؟ نبی اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ چھہارے سے بھی افطار کرا دیتا ہے تو اسے وہی ثواب عطا کیا جائے گا جو کھجور والے کو ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی اتنا مفلس ہے، اس کے گھر میں نہ کھجور ہے نہ چھہارے کا کوئی نام و نشان ہے، تو پھر وہ کس سے روزہ افطار کرائے گا؟ ہم کہتے ہیں نا آج ہمارے اوپر مذہب اسلام کے اوپر چلنا بہت مشکل ہے۔ قرآن پاک کی آیت لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ دین کو اپنا کر دیکھیں، دین کو آپ سینے سے لگا کر دیکھیں، صرف آپ دنیا کی عینت سے نہ دیکھیں بلکہ محبت رسول کی عینت سے دیکھیں، یقین مانیں دنیا کے تمام مسائل کا حل اور دین سے جو محبت اور جو الفت جو رفاقت آپ کو حاصل ہوگی اور جو سکون جو اطمینان قلب آپ کو حاصل ہوگا وہ کسی دنیا کے دولت میں حاصل نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اتنا ہی مفلس ہے، کوئی اتنا ہی لاچار ہے، کوئی اتنا ہی بے بس ہے کہ نہ اس کے پاس کھجور کی طاقت ہے، نہ اس کے پاس چھہارے کی طاقت ہے، نہ اس کے پاس عمدہ دسترخوان کی طاقت ہے، تو ایک بات یاد رکھو ہر گھر میں پانی ضرور موجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس قدر مفلسی کی عالم میں ہے، کسی روزہ دار کو اگر اس نے پانی سے بھی افطار کرا دیا تو جو کھجور والے کو ثواب عطا کیا جاتا ہے، جو چھہارے والے کو ثواب عطا کیا جاتا ہے، وہی ثواب پانی سے افطار کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو یہ ثواب ہے ماہ رمضان مبارک میں، ہمیں چاہیے کہ ہم افطار کی کثرت کریں، مسافروں ہو یا پھر روزہ داروں کو، جو روزہ دار آتے ہیں چاہے مسجد میں ہو، محلے میں ہو، رشتہ دار میں ہو، پڑوس میں ہو، ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم اپنے آس پڑوس والوں کا پتہ نہیں رکھتے۔ ہمارا تو یہ حال ہو چکا ہے کہ ہمارے آس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے وہ نہیں معلوم۔ اور نبی آدمی نے کہا تھا اخلاق عظیم آپ دیکھیں، یہ رمضان مبارک کی بات آئی تو نبی کے اخلاق کریمانہ کا کہ ایک جھلک میں آپ کو بتاتا چلوں، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں یہ رمضان، قرآن، ایمان سب کچھ ملا۔ ہمارے پڑوس میں کیا بنتا ہے، کون بیمار ہے، کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کون مفلس ہے، کون بیماری میں مبتلا ہے، مرض میں مبتلا ہے، زیر علاج ہے، اسپتال میں ہے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں۔ آج مسلمان رونا روتے ہیں، ہمارے پر ناکامیابی آ گئی ہے، ہمارے پر پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، مصیبتوں پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اپنے کیے ہوئے اعمال ہیں۔ لیکن وہ دور تھا جب مذہب اسلام چند لوگ چاہنے والے تھے اور اسلام کا بول بالا تھا، جدھر جاتے اسلام کا پرچم لہرا جایا کرتے تھے، کیوں وہ خبر گیری کیا کرتے تھے، وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ یہ نماز میں اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے، نماز جماعت کا مقصد کیا ہے؟ پہلا کہ آپ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اکٹھے جب نماز ادا کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ایک نماز اگر آپ جماعت کے ساتھ ادا کریں گے اللہ رب العزت اس کے بدلے میں آپ کو 27 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ لوگ آپس میں ملیں گے تو بھائی چارگی بڑھے گی، خبروں ایک دوسرے کی خبر گیری ہوگی۔ لیکن یہاں تو یہ نہیں معلوم کہ کون ہمارا پڑوسی نماز میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ ہمیں نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ ایسا بھاگتے ہیں جیسے کسی نے ہمارے گردن پہ تلوار رکھ دی ہو اور کہہ دیا کہ جلدی نماز پڑھ ورنہ تیرا سر قلم کر دیا جائے، ایسے بھاگتے ہیں۔ یا پھر ایسا لگتا ہے کہیں جنگ کا اعلان ہو گیا ہو، ہمیں جنگ پر جانا ہے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی یہی دیکھا ہوگا، بارہا اکثر و بیشتر، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عام ہے، کہیں بھی ہو
ہم نماز پڑھتے ہیں یوں بھاگتے ہیں ایسا بھاگتے ہیں نہ جانے باہر خزانہ لٹ رہا ہے، اعلان جنگ ہو گیا ہے، گردن پر تلواریں رکھی ہے۔ واہ آپ دیکھیں کہ جب نماز پڑھتے ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، یہ مصافحہ نبی نے فرمایا اپنی ذات کے لیے ہے کہ ایک دوسرے سے خبرگیری کرو، حال چال پتہ کرو، الفت و رفاقت بڑھے گی۔ لیکن واہ مصطفیٰ تیری عظمت کو سلام، تیری شجاعت کو سلام، آپ کے فرمان کو سلام۔ اللہ نے اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے، اگرچہ ذاتی مقصد کے خاطر ہو، خبرگیری کے مقصد کے خاطر ہو، لیکن رب کا فرمان ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا جب تک ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں رہے گا بطور مصافحہ، اللہ رب العزت اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہمارا ذاتی مقصد ہوتا ہے مصافحہ کرنا، گلے ملنا ہمارا ذاتی مقصد ہوتا ہے، محبت بڑھے گی، رفاقت بڑھے گی، ایک دوسرے کی خبرگیری کریں گے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ ان کے گناہ صغائر معاف کر دیے جائیں گے۔ کوئی یہ سوچے نا کہ گناہ کبیرہ بنا توبہ کے معاف نہیں ہوتا جب تک کہ توبہ نہ کیا جائے۔ اور اس میں بھی دو قسمیں ہیں گناہ کبیرہ میں وہ جس کا بدل موجود، جیسے آپ نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر، مسافر نہیں ہے، مریض بھی نہیں ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا بھی نہیں ہے، اللہ محفوظ فرمائے سب کو، تو اس کے لیے الگ بات ہے۔ کوئی بنا عذر شرعی اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ اب اس کا بدل یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرے، کیا ہے؟ نماز ادا کرے، اس کی قضا کرے، پھر رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، میرے مولا توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ نماز جو ہے وقت مقررہ پر ادا کروں گا۔ تو یہ رب کی مرضی ہے، چاہے تو پکڑ فرما دے چاہے تو معاف فرما دے۔ یہ گناہ کبیرہ ایک قسم۔ دوسرا وہ کہ آپ نے کسی کا حق مار لیا، یا پھر یا ایک اور قسم ہے کہ جھوٹ بول دیا اور زنا کر لیا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں، مگر اس کا بدل موجود نہیں۔ اس کا بدل، اب جھوٹ بول دیا دوبارہ جھوٹ نہیں بول سکتے آپ، تو اس کا حکم یہ ہے کہ توبہ کریں اور صدق کے دل سے توبہ کریں۔ صرف زبان سے توبہ لازم نہیں ہے بلکہ صدق کے دل سے توبہ کریں۔ زنا کر لیا صدق کے دل سے توبہ کریں، یہ ہو گئی دوسری قسم۔ ایک اور قسم ہے جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ جب تک بندہ کسی بندے کا حق کھا لیا، کسی نے کسی کا 10 روپے کھا لیا، 20 روپے کھا لیا، یا لاکھوں کروڑوں کھا لیا، یا کسی کو تکلیف دی، اذیت دی، یعنی اپنی زبان سے یا اپنی ہاتھ سے، اپنے قول و فعل سے اگر کسی مسلمان کو یا کسی کو بھی تکلیف دی ہو تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا حقوق اللہ میں معاف کر دوں گا۔ جو اللہ کے حقوق ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، آپ نے زنا کر لیا، چوری کر لی، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیا، رب کی مرضی، چاہے تو پکڑ کر لے چاہے تو معاف فرما دے۔ اور دوسری قسم جو حقوق العباد میں ہے اس کا حکم بہت سخت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا تب تک رب کا فرمان ہے کہ میں بھی معاف نہیں کرتا ہوں۔ یہ حقوق العباد میں ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب نے حقوق العباد کے لیے سختی سے فرمایا ہے کہ آپ حقوق العباد خاص کر خیال رکھو، کسی کا 1 روپے بھی حق ہو تو آپ اسے لوٹا دیا کرو۔ اس لیے ماہ رمضان مبارک جو آ رہا ہے، صرف بھوکے پیاسے رہ گئے، آپ نے کسی کا حق کھا لیا ہو، کسی کو مصیبت میں مبتلا کر دیا ہو، یا کسی کو تکلیف دی ہو، تو ایسا نہیں کہ آپ روزدار ہیں اور آپ یہ سب کام آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ جتنا کام آپ کے لیے غیر رمضان میں ناجائز تھا، رمضان میں بدرجہ اولا ناجائز ہو جائے گا اور بھی زیادہ۔ اس لیے ان تمام کاموں سے پرہیز کریں، اور پرہیز تو کیا میں کہتا ہوں توبہ کر لیں۔ کسی کو اذیت ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، چغلخوری ہو، زنا ہو، عیاری ہو، مکاری ہو، تمام چیزوں سے پرہیز کر لیں۔ اللہ کے بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے پیارے حبیب سرور کونوں کا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ایک مفلسی کا دور آیا، اور ایک ایسا وقت کیا ہے کہ اللہ کے حبیب کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کونوں کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ یعنی کہ کچھ گیہوں وغیرہ جو ہے انہوں نے بطور قرضہ لے لیا، اور اس وقت دیکھیں آپ جب قرضہ لے لیا اور وہ یہودی وقت سے پہلے آ گیا،
اور اللہ کے پیارے حبیب سرور کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنے لگا کہ آپ میرا قرضہ واپس کریں. نبی اعظم نے جو وقت دیا تھا وہ وقت ابھی وہ میعاد ابھی باقی تھی، اور اس وقت نبی اعظم نے فرمایا ابھی تو وقت باقی ہے، میعاد باقی ہے، بعد میں ادا کر دیا جائے گا. مگر وہ ماننے پر تیار نہ ہوا، ماننے پر تیار نہ ہوا. اب آپ دیکھیں کہ اس شخص نے نبی اعظم سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں ایک پٹا ڈالا اور گھسیٹا. اللہ اکبر. حضرت عمر اسی اسنا میں پہنچے اور غالب تھا، اپنی تلوار مبارک کو میان سے نکالی اور جو ہی چاہا کہ اس کا قتل کر دے. اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا عمر رک جاؤ، غلطی میری ہے، میں نے ان سے قرضہ لیا ہے، مجھے دینا ضروری ہے، اسے آپ تکلیف نہ دو. اب آپ اس کو یہی رہنے دے، اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنے گھر میں، اپنے پریوار میں، اپنے رشتہ دار میں آپ محاسبہ کریں آپ کہ آپ کس قدر ہم لوگ جی رہے ہیں، ہم کس ماحول میں جی رہے ہیں. ہمیں ذرا سی تکلیف کوئی دے دے، ہمارا 1 روپیہ کوئی کھا جائے غلطی سے، ہم اس پر نازیبہ کلمات تو کیا، ظلم و تشدد کے تمام پوچھار کر دیتے ہیں. وعلى اللہ کے نبی وہ رحیم و کریم رؤوف رحیم آقا نے کیا مثال پیش فرمایا. رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب ہم نے آپ کے اخلاق کو اخلاق عظیم قرار دیا ہے، اس نے یہ نہیں دیا کہ کتنی اذیتیں سہی، کتنی تکلیفیں سہی. اور حضرت عمر فاروق کو فرمایا کہ قرضے کی بے شک ابھی ٹائم باقی ہے، وقت باقی ہے، مگر میں اس کا قرضدار ہوں، ان کو حق ہے کہ مجھے تکلیف دے رہا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ نبی اعظم کا وقت باقی ہے قرضہ دینے میں، مگر نبی اعظم نے اس یہودی کو بھی معاف فرما دیا ہے. اب ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں. اور ماہ رمضان مبارک میں جو آ رہا ہے یہ دور، یہ مبارک مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں آپ جو رحم و کرم کا بے شمار مطالبہ کریں. اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نبی نے غیروں کو معاف کیا ہے، یہ تکلیفیں دینے والوں کو معاف فرمایا ہے. تو یہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت والا مہینہ ہے. اس میں ہم تمام کو چاہیے کہ رب تبارک